پیغام اور اس علم الہی کی جھلک کو جس نے سب سے پہلے پایا حضور کی نیابت میں، وہ امت میں حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ اور سرکار نے خود ایک دن فرمایا، صحابہ نے پوچھا حضور سب سے پہلے قبر میں کون اٹھے گا؟ فرمایا میں۔ کب پھر؟ میرا ابوبکر۔ تو اگر آپ باس کو دیکھیں تو اولیت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میرے ساتھ میرا ابوبکر اٹھے گا، پھر عمر اٹھے گا، پھر میں بقی جاؤں گا، پھر بقی والے میرے ساتھ اٹھیں گے، پھر حرمین دونوں حرم کے درمیان جو مردے ہیں وہ میرے ساتھ اٹھیں گے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں سرکار کے ساتھ سب سے پہلے قبر شریف جس کی کھلے گی وہ حضور ہے، اس کے بعد ابوبکر صدیق ہے۔ بولیے سبحان اللہ، زبانیں خاموش نہ رہیں آپ کی، بولیے سبحان اللہ۔ اور میں یہاں پر ایک بات میں مزید عرض کر دوں، اور اسی طرح کہ امت کے اندر سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین یا خلیفۃ الرسول کا یہ پہلا اطلاق جس پر ہوا وہ حضرت ابوبکر صدیق۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے زندگی کے عنوانات ہیں، کیونکہ یہ میرا آخری درس ہے حضرت ابوبکر کے حوالے سے، جلسوں میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ آخری کانفرنس تھی ٹائٹل کے حوالے سے، تو میں اسے ایک مجموعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سال اسنین کو میں نے ذکر کیا، یوں تو اللہ قبر میں بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے حضرت ابوبکر کے نام کا ڈنکا بجائیں گے، حضرت علی کی شانیں بیان کریں گے۔ سنی کی قبر میں ہوگا کہ یہی تو ہوگا اور کیا ہوگا؟ جب دنیا قید خانہ ہے تو یہاں یہ مزے ہے، تو قبر تو سنی کے لیے جنت کا ٹکڑا ہے، تو پھر وہاں یہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے جناب قبر جنت بن رہی ہے، تو وہاں یہ ذکر کیسے چھوٹے گا؟ تو توجہ سے سنیے میرے دوستو، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت ہے۔ اور یہاں پر ایک اور، یہ میں تمہیدی بات کر کے چند حدیثیں پڑھوں گا اس کے بعد۔ حضرت ابوبکر کی شان یہ کہ آپ کی 4 پشتے صحابہ ہیں، دربار صحابہ میں یہ کسی کو فضیلت ہے، 4 پشتے، کتنی بولیے؟ آپ کے والد ابو قحافہ عثمان یہ ایمان لائے فتح مکہ میں، آپ خود اول المومنین، بولیے سبحان اللہ، آپ کے بیٹے عبد الرحمن صحابی حضور پر ایمان لائے، اور کیسے ایمان والے؟ اللہ اکبر، ابوبکر کا بیٹا ہے، ایمان نہیں لائے نا تو بدر میں تلوار اٹھائی، کوئی نہ لگے گا میرے ساتھ، گردن اتار دوں گا اس کی۔ سرکار کے قدموں میں تلوار پڑی تھی، حضرت ابوبکر نے پہلے اٹھائی، فرمایا میں ماروں گا اس کو۔ یہ ابوبکر کا بیٹا ہے، بن پہنتے کا لوٹا نہیں، ادھر تو ادھر ہی تھا، جب ان کے ساتھ تھا تو ان کا ہی تھا، اور جب ادھر ہو گیا تو ادھر ہو گیا۔ اور کیسے ہوا؟ مروان تشریف لائے تھے نا، مروان بن حکم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو پکڑا، جب مسلمان ہو گئے تو کیسے مسلمان ہو گئے؟ عبد الرحمن بن بکر، ان کا ہاتھ مروان نے پکڑا، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تھا، یزید کی بیعت کری، ہاتھ پکڑا، کہنے لگا عبد الرحمن بیعت کرو، کہا کس کی؟ کہا یزید کی، ہاتھ چلا، کہ پیچھے ہٹو، یزید کی بیعت، کہ ابو بکر کا بیٹا ہوں، حسین سے غداری نہیں کروں گا، کہ ابو بکر کا بیٹا ہوں، حسین سے غداری نہیں کروں گا، پیچھے ہٹ۔ مروان بہت بڑا ظالم تھا لیکن مسجد نبوی کا خطیب تھا، بخاری میں موجود ہے، کتاب الصلاۃ میں موجود ہے۔ اس نے کہا تجھے پتا ہے جو مجھے نہ بولتا اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ تو تاریخ پڑھ کے دیکھیے کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا، اس میں ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بھی ہے۔ مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تو مجھے ڈرائے گا؟ تیرے باپ حکم پر تو رسول اللہ نے اس وقت لعنت کی تھی جب اس کی پشت کے اندر تھا، یہ جملہ جب کہا تو اس کے تازیے ٹھنڈے ہو گئے، اس میں ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھے۔ یہ ہے ابو بکر کا بیٹا، ابو بکر بھی اہل بیت کا وفادار، نسلیں بھی اہل بیت کی وفادار۔ انہوں نے کوفے کی طرح کھڑکیاں نہیں، ابن زیاد نے صرف ابھی نا ڈنڈا دکھایا، چلو انسان کے بچے بولو چلو، تو مسلم بن عقیل کو چھوڑ کے سب بھاگ گئے، اور یہاں یزید کی پوری فوج کھڑی اور تنہا ابو بکر کا بیٹا، کہا گردن تو گڑ جائے گی یزید کے ہاتھ میں۔ اور یہ شرافت اہل بیت کے لیے ابو بکر کے خاندان میں سب سے پہلے، اس کے بعد حضرت عمر کے۔ عبداللہ بن زبیر آپ کے نواسے ہیں، حضرت ابو بکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر، جب امام حسین شہید ہوئے اس کے بعد یزید کو للکارا کس نے تھا؟ ابو بکر کے نواسے۔ اب سنیے 4 پشتے آپ کی، بولو سبحان اللہ۔ یہ سیدوں کا ہی موضوع ہے، یہ باپو کرو، یہ سیدوں کا ہی موضوع ہے، اور یہ سیدوں کا عقیدہ ہے، دمادم مسخر اندر ابو بکر کا پہلا ہے، بولو سبحان اللہ۔
یہ غوث اعظم کا عقیدہ ہے بھائی. غوث پاک سے بڑا کوئی سید ہوگا؟ یہ داتا علی حجویری حسنی سادات یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ میرے آقا سرکار محبوب اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے. یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا عقیدہ ہے. ارے سیدوں کو جس کی پشت سے نسبت ہے یہ میرے مولا مرتضیٰ کا عقیدہ ہے. یہ مولا مرتضیٰ کا عقیدہ ہے. ادھر حضور کا وصال ہوا فوراً آپ نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی اجلت کے ساتھ. کوئی 6 مہینہ نہیں مانتے نہیں مسلمان, کوئی 6 مہینہ نہیں, اجلت کے ساتھ اسی وقت کی. کہ لیکن 6 مہینہ میں نے کہا پہلے کی, کہا 6 مہینہ میں نے کہا اسی وقت کی, کہا 6 مہینہ میں نے کہا اچھا وہ ٹھوک بجا کر کی. میں نے کہا چل تیرا بھی 6 مہینہ لیکن ٹھوک بجا کر کی تو تو بھی کرنا. مولانا کہ بقول تیرے 6 مہینے نے کی وہ سوچ سمجھ کے کی اور یہی جملے کہا کہ بھائی وہ ثانی اسرائیل ہے وہی خلیفہ ہوگا دوسرا ہوگا. اگر بقول تیرے 6 مہینے تو حضرت علی یہی تو سوچ رہے تھے کہ کون صاحب غار تھا, کوئی کون ثانی فی الہجرت تھا, کون ثانی فی الاسلام تھا, کون ثانی فی العریش تھا, کون ثانی فی الامامت بالصلاۃ تھا, کون ثانی فی الغار تھا, کون تھا. تو جب سن لیا تو ابو زبیر کو بھی کہا زبیر ابھی خاموش ہو جا, چلو. کیوں کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے, اللہ راضی, اس میں اللہ راضی اس میں علی راضی. میں نے کہا کہ 6 مہینے تک سوچتے رہے تو یہ آیت تو حضور کے زمانے میں تو حضرت علی کو نہیں پتا تھا. حضرت علی نے سوچ اسی ٹائم پر لیا تھا. اور سبحان اللہ یہ تاجیل کی دلیل ہے. اجلت کے ساتھ اسی وقت سقیفہ بنی سعد کے بعد ہی حضرت علی نے اجلت سے بیعت کی ہے. بولو سبحان اللہ. یہ ایسے شیر و شکر معاملات. اندر توجہ کیجئے. 4 پشتے صحابہ, جلدی بولو کتنے؟ 4 پشتے صحابہ. حضرت ابو قحافہ آپ کے والد صحابی, حضرت ابو بکر افضل الصحابہ بعد الانبیاء, افضل البشر بعد الانبیاء, عبد الرحمن آپ کے بیٹے جو بھی بتایا, بولو سبحان اللہ. ان کے بیٹے محمد صحابی, 4 پشتے صحابی. اور اس کو دوسرے انگل سے اگر آپ دیکھیں تو ادھر بھی بڑا گن ہے. سبحان اللہ. آپ کے والد ابو قحافہ صحابی, آپ صحابی, آپ کی بیٹی اسما صحابیہ, ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر صحابی. یہ دیکھیے اس بیٹے کی طرف سے دیکھتے ہیں تو 4 پشتے بنتی ہے, بیٹے کی طرف سے دیکھتے 4. یہ دربار صحابہ کا صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی ذات گرامی ہے, جس کی بنا پر یہ بات ہمیں وہ کہ واضح طور پر میرے دوستو نظر آتی ہے استقلال کے ساتھ. اور یہاں پر ذرا توجہ سنیے, میں کئی باتیں چھوڑ دیتا ہوں ورنہ اس میں اور نسبتیں نہیں, لیکن موٹی موٹی 1-2 بات کرتا ہوں. حضرت ابوبکر ایک دفعہ, حضرت عمر ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے دور خلافت تھا. اب دیکھیں صحابہ کو کتنا ناپسند ہے یہ جملہ. اگر کوئی کہے آپ بڑے افضل ہیں تو کہتا زبان سنبھال ذرا چھوٹے جملے بول, چھوٹے جملے بول. تیرے کو پتا ہے افضل کا جملہ کس کے لیے بولتے ہیں؟ چھوٹے جملے بول. دیکھیے میرے تو محب تبری نے الریاض النظرہ میں یہ روایت نقل کی ہے اور امام احمد نے اس کو اپنے فضائل میں لے کر آئے ہیں کہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے. بڑی جاندار روایت ہے. اس سے پہلے ایک دفعہ سینا صدیق اکبر کے ہم غلام ہیں, اس شکرانے پر رب کی تعریف کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی کے ہاتھ نیچے نہ رہے, ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ کریں, میری مائیں, میری بیٹیاں, میری بہنیں توجہ سنیں, اور اللہ میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور میرے بچوں کے نصیب اچھے کرے. ان کے لیے اچھی دلہنیں ہوں اور میری بیٹیوں کے لیے اچھے دلہے ہوں اور یہ نسلیں آگے چلے اور اس پیغام سے اپنی اولاد کو متوقع کرے. بولیے سبحان اللہ. اللہ میری ماؤں کو سلامت رکھے اور میری بھابھیوں, میری بہنوں کو اللہ سلامت رکھے. اور اس توجہ کے ساتھ کرنا کیا ہے میری بہنوں, میری بیٹیوں, میری ماؤں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, یہ زندگی کیا ہے؟ اپنے اولاد میں یہ چیز منتقل کرنی ہے, یہ چیز منتقل کرنی ہے جس کی راحت دنیا اور قبر کے اندر ملے گی. دنیا کا کتا بن کر نہیں سونا. ہاں مرنا حق ہے, موت حق ہے. ابو بکر صدیق جہاں انتظار کر رہے ہیں ان کی محبت ہی وہاں تک لے جائے گی. سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, جو روایت میں آپ کو سنا رہا تھا, حضرت عمر کا دور خلافت ہے. محب تبری لکھتے ہیں فقال رجل لعمر, ایک آدمی نے حضرت عمر سے کہا رأیت, اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے کہا اس ایک آدمی نے کہ رأیت رجلا خیرا منکا, فرمایا ما رأیت رجلا خیرا منکا. اے فاروق اعظم, آپ کا جلال, آپ کی امانت, آپ کی صداقت, آپ کا غلغلہ, آپ کا عشق نبی, آپ کا اخلاص, آپ کا
ایمانی معاملات میں مستغرق ہونا، میں نے آپ سے بڑا افضل دیکھا ہی۔ حضرت عمر کو کیا کہا اس نے؟ بات اس نے ٹھیک کی، حضرت عمر کی شان ہے ساری، سبحان اللہ۔ حضرت عمر سے کہنے لگا میں نے آپ کیسا بزرگ نہیں دیکھا، آپ سے بڑا بزرگ نہیں دیکھا۔ کیا لفظ تھا؟ کیا تھا؟ آپ سے بڑا بزرگ میں نے نہیں دیکھا۔ فقال له عمر رأيت ابا بکر، فرمایا تو نے ابو بکر کو کبھی دیکھا تھا؟ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ میں نے آپ سے بڑا بزرگ نہیں دیکھا، میں نے آپ سے بڑا عالم نہیں دیکھا، آپ سے بڑا متقی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر خوش نہیں ہوئے، حضرت عمر باکردار آدمی تھے، ان میں تصنع بناوٹ نہیں تھا، وہ اپنے آقاؤں کے صحیح غلام تھے۔ ہاں یہ نہیں کہ پیسہ دے کر کسی کے خلاف استعمال کر لیا جائے۔ اب نسبتیں آپ دیکھیں میرے دوستوں، اور توجہ فرمائیے اس پر۔ اس نے کہا حضرت عمر سے میں نے آپ جیسا بزرگ نہیں دیکھا، میں نے آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمر نے اس سے سوال پوچھا رأیت ابا بکر، تو نے ابو بکر کو دیکھا کبھی؟ ابو بکر کے بارے میں سنا تو نے؟ تو اس نے کہا فقال اللہ نہیں، میں نے ابو بکر کی زیارت نہیں کی اور میں نے ابو بکر کے بارے میں سنا نہیں۔ حضرت عمر پھر بیٹھ گئے، فرمایا لا قلت نعم، اگر تو ہاں کہتا نا، اب جاگ رہے ہو؟ اس روایت کو تم پڑھو اور میں تمہیں بتاؤں اس پر جھوما کیسا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم سے اس بندے نے کہا جانو سنیو اور توجہ رکھو، اس نے کہا حضرت فاروق اعظم سے کہ میں نے آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے بڑا کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا تو نے ابو بکر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ بیٹھ گئے، آپ نے کہا اچھا اگر تو کہتا نا ہاں میں نے ابو بکر کو دیکھا ہے اور پھر تو مجھے بڑا کہتا، اگر تو کہتا نا ہاں میں ابو بکر کے دور میں رہا اور پھر تو عمر کو بڑا کہتا، فرمایا نہ جنت تو کوڑا اٹھا کر تیری میں چمڑی نکال دیتا۔ بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابے فاروق اعظم کو یہ گوارا نہیں ہے ابو بکر کے مقابلے میں مجھے بڑا کہے۔ فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا قلت نعم لو قلت نعم، اگر تو ہاں کہتا کہ تو ابو بکر کا دور پا چکا ہے، ابو بکر کی شان سو چکا ہے، اگر اس کے باوجود تو مجھے بڑا کہتا تو لجنت تو، فرمایا میں تیری کھال اتار دیتا کہ ابو بکر جیسے عظیم ہستی کے سامنے مجھے بڑا کیسے کہتا۔ اور یہی بات مولا مرتضیٰ نے کی، کوفے کے منبر پر کی ہے، اپنی ہر دعوت میں کی ہے، 80 سندیں میں سے بولو بے 80 سندیں ہیں۔ اور میرے مولا نے تو کیا جلال میں کہا، فرمایا لا اجد احدا، لا اجد احدا، اگر میں دیکھ لوں کسی کو، میں پالوں کسی کو، میں پکڑ لوں کسی کو، لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر، جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہو، مجھے کہتا ہو کہ تو بڑا ہے ابو بکر و عمر سے، فرمایا لا اجدو، اگر میں پکڑ لوں اس کو، لا اجدو کا پورا عبارت کا ترجمے کے تحت معنی کر رہا ہوں کہ اگر میں پکڑ لوں ایسے آدمی کو کہ جو مجھے ابو بکر و عمر سے بڑا کہے، تو فرمایا جلدت حد المفتری، میں اسے حد قذف کے طور پر 80 کوڑے ماروں اس کو۔ بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، 80 کوڑے میں اس کو ماروں۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے 80 کوڑے ابو داؤد شریف کی روایت مبارکہ ہے، یہ نقطہ سرکار حجت الاسلام نے اٹھایا، بڑا پیارا، سبحان اللہ۔ اللہ قبلہ شاہ صاحب کو لمبی عمر بالعافیت کا فرمائے۔ بہت پیارا استدلال آپ نے گفتگو میں کیا کہ اگر دیکھا جائے واقعی میں کہ 80 کوڑوں کی بات، تو ابو داؤد شریف موجود ہے کہ تعزیر میں 10 کوڑے لگتے ہیں، تعزیر میں 10 کوڑے، اور 80 کوڑے لگتے حد کے اندر، اور حد وہ ہوتا ہے جو قطعی ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کی اولیت پہلا ماننا یہ قطعی ہے، جو حضرت ابو بکر کو پہلا نہ مانے وہ سنی ہے نہیں، چاہے وہ کہیں پر بیٹا ہو، کچھ بھی لکھ رہا ہو، غوث پاک کا بیٹا ہو، غوث خواجہ صاحب کا بیٹا ہو، خواجہ صاحب کا بیٹا ہونے کے لیے ضروری ہے، غوث پاک کا بیٹا ہونے کے لیے ضروری ہے، سنی کی اولاد ہونے کے لیے ضروری ہے، سنی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دماغم مسخل اندر ابو بکر کا پیدا، ابو بکر کا، ابو بکر کا، ابو بکر کا۔ میرے دوستو 2 حدیث پاک یہاں پر سنیے،
بولیے سبحان اللہ. جو تھک گیا ذرا سر سپاٹا کر کے نیاز اس کو مل جائے گی. لیکن ذکر سننا چاہتے ہیں سبحان اللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے لہرا کر بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، بولے. اب آئیے حضرت ابوبکر کے فضائل پر میں چند حدیثیں پڑھتا ہوں. یہاں پر مسلم شریف سے پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 2388 2388 مسلم شریف میں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سند کو حذف کر کے میں ڈائریکٹ متن پڑھ رہا ہوں اختصار کے ساتھ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما. مجمع لگا ہوا تھا. فرمایا میرے صحابہ آج کون ہے ایسا جس نے روزہ رکھا ہے؟ قال الصدیق انا. حضرت ابوبکر نے کہا حضور میرا روزہ ہے، آج میرا روزہ ہے. سرکار نے پھر کہا ٹھیک ہے. پھر حضور نے جملہ ارشاد فرمایا من تصدق منکم اليوم على صائم شيء. آج کون ہے جس نے کسی سائل کو کچھ نہ کچھ دیا ہے؟ سب خاموش. فقال صدیق انا. ابو بکر میں ہوں. آج روزہ بھی میں نے رکھا ہے اور سائل کی خدمت بھی میں نے کی ہے. سرکار آگے فرماتے فمن عاد منکم اليوم مریضا. آج کون ہے جس نے کسی مریض کی عادت کی ہے؟ قال صدیق انا. ابو بکر نے کہا حضور آج میں نے کی ہے. تین باتیں ہو گئی مسلم شریف. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ قال من شیع منکم اليوم الجنازہ. آج کون ہے جس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ قال صدیق انا. صدیق اکبر نے کہا حضور وہ میں ہوں. سرکار نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ بھی تو نے رکھا؟ کہا. کہ صدقہ بھی آج تو نے دیا؟ کہا. کہ مریض کی عادت بھی آج تو نے کی ہے؟ کہا. کہ جنازے کے ساتھ بھی آج تو کیا ہے؟ کہا. فرمایا ما کانا لیجمع هذه الخصال الا لرجل من اهل الجنہ. فرمایا ایک دن میں جس کے لیے ساری چیزیں جمع ہو جائے وہی تو جنتی ہوتا ہے. فرمایا ابوبکر جنتی ہے. ایک دن حضور نے جو سوال کیا اس کا جواب آپ نے دیا. فرمایا کس نے روزہ رکھا؟ کہا میں نے. کہ کس نے صدقہ کیا؟ کہ میں نے. کہ کس نے مریض کی عادت کی؟ آج. کہ میں نے. آج ایک ہی دن کے اندر اسی وقت. کہ کون جنازے کے ساتھ گیا؟ کہ میں. سرکار نے فرمایا یہی جنتی ہے. سارے نمبر پورے یہ جنتی ہے. میرے دوستو توجہ فرمائیے یہاں پر ایک خاص طور پر بخاری شریف میں بڑی زبردست حدیث ہے جو میں سمجھتا ہوں سیدنا صدیق اکبر کے رتبے کو اتنا بلند کرتی ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث آپ سنیں گے تو آپ خود فیصلہ کریں گے. جاہل سے جاہل آدمی اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں. اتنا عام بدی اور سادہ مفہوم ہے. بخاری شریف کتاب المزارعہ یعنی زمین کرائے پر دیتے ہیں نا کہ بھائی میری زمین لو اور ذرا کھیتی باڑی کرو. امام بخاری نے اس پر ایک باب باندھا ہے اور یہ حدیث تقریباً بخاری میں 5 جگہ پر ہے. فضائل سیدنا عمر میں بھی ہے اور میں اس کو مزارعات سے پڑھ رہا ہوں. 5 جگہ پر یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. حدیث سنی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے ایک واقعہ سنایا. حضور نے بولو میرے دھیرے دھیرے سنیو سبحان اللہ. پیارے پیارے سنیے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے ایک واقعہ سنایا. فرمایا بینما رجل راکب علی بقرۃ. حضور نے فرمایا ایک آدمی تھا وہ گائے کے اوپر بیٹھ گیا اور گائے کو کہنے لگا چل 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 چل. گائے کی سواری کرنے لگا. گائے کے اوپر بیٹھ گیا. حضور فرماتے حضور سرکار فرماتے ایک آدمی گائے کے اوپر بیٹھ گیا اور اس کو کہا چل چل. اس کو سواری کروانے لگا تو التفت وہ گائے اس طرف ملتفت ہوئی اس بندے کی طرف آئی اور اس سے کہا فقالت لهم اخلق لهذه خلقت لحراست. اس نے کہا اس بندے سے گائے نے بات کی اپنی زبان میں. اس نے کہا گائے نے کہا اتر میرے اوپر سے نیچے اتر. گائے بات کر رہی اس سے. حضور فرما رہے ہیں بخاری شریف گائے نے بات کی اتر میرے سے نیچے. مجھے اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو سواری کر. اللہ نے مجھے کھیت چلانے کے لیے پیدا کیا. اب حضور فرماتے ہیں کہ لوگ کہنے لگے گائے بھی باتیں کر رہی ہے گائے بھی باتیں کر رہی ہے. تو سرکار فرماتے ہیں قال علیہ الصلوۃ والسلام جملہ سنیں. فرمایا آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر. یہ غیب کی خبریں ہیں. قیامت کے قریب ایسا ہوگا. قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ جانور باتیں کریں گے. جانور باتیں کریں گے. حضور فرماتے لوگ کہنے لگے ارے کیسا زمانہ آ گیا. لوگ کہیں گے اگر میں کہوں گائے بات کرے گی تو لوگ کیسے یقین کریں گے. سرکار نے فرمایا یہ غیب کی خبر اس پر ایمان کا انحصار ہے. فرمایا گائے بات کرے گی اور گائے ایسے بات کرے گی کہ وہ اس پر اگر اس کا مالک بیٹھ جائے گا تو اس کو دھکا دے کے گرائے گی کہ اتر نیچے. میں اس لیے تھوڑی پیدا ہوئی کہ مجھ پر سواری کی جائے. مجھے تو کوئی گاڑی لگا پیچھے اور کھیت تیار کرا. میں تو اس لیے ہوں. تو لوگ کہنے لگے ارے گائے بات کرتی ہے. تو سرکار نے فرمایا ہاں ہاں گائے بات کرے گی.